یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان دنوں میں بات کر رہے ہیں صادق کی مصیبتیں۔ تو جو اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے وہ خاص طور پر صادق کی مصیبتوں کی وجوہات پر بات ہو رہی ہے۔ آئے ہم سب سے پہلے تلاوت پاک کلام کو سنیں جس کو ہم سن رہے ہیں، ایوب اس کا دوسرا باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجلانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ صادق کی مصیبتوں کی وجوہات کے ہم تقریباً 4 پوائنٹس سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں پوائنٹ پر بات کریں گے، آج صبح مل کر ہم سیکھیں گے۔ عزیزو، زیادہ مثبت طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مسیحیوں کے دکھ اٹھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا مجاز مسیح کی مانند ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب، اس کی 16ویں آیت۔ مسیحی ہونے سے مراد صرف اس کا پیروکار اور اس کی مانند نہیں، بلکہ اس کا مطلب عزیزو یہ ہے کہ اس کے ساتھ یگانگت بھی رکھے۔ اس کے نتیجے میں عزیزو مسیح کے پیروکار اس کے دکھوں میں شریک ہوتے۔ پہلا پطرس 2 باب، اس کی 21ویں آیت۔ عزیزو، یعنی جیسے مسیح خداوند شہر یروشلم پر رویا کیونکہ اس کے لوگوں نے اس کی نجات کو قبول نہ کیا۔ مقدس لوکا طبیب کی انجیل 19واں باب 41ویں آیت۔ اسی طرح ایمانداروں کو بھی انسانیت کی روحانی جہالت پر غم ہونا چاہیے۔ عزیزو، مقدس پولس رسول مسیح خداوند کی خاطر کلیسیاؤں کے لیے اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب، اس کی 23ویں آیت سے لے کر 32ویں آیات تک، پھر 11ویں باب کی 23ویں آیت۔ عزیزو، کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا؟ کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا؟ دوسرا کرنتھیوں 11 باب، اس کی 29ویں آیت۔ دوسروں کے دکھوں کے احساس اور درد رکھنے کی یہ قابلیت ہماری زندگیوں کا فطری حصہ ہونا چاہیے۔ رومیوں اس کا 12واں باب، اس کی 15ویں آیت۔ عزیزو، یاد رکھیے، مسیح خداوند کے دکھوں میں شراکت اس کے جلال میں شرکت ہونے کے لیے موقع فراہم کرتی ہے۔ رومیو 8 باب، اس کی 17 آیت۔ ہمارا رویہ ہمیں اس بات کے لیے ممنون ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، تو جب ہمیں تسلی کی ضرورت ہوگی تو ہم تسلی پائیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 1 باب، اس کی 5ویں آیت۔ ہم نے ان دنوں میں بات مل کر سیکھ رہے ہیں کہ صادق کی مصیبت کی وجوہات۔ عزیزو، خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے،
اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل آنے والے دنوں میں ہم چھٹے اہم پوائنٹ پر بات کریں گے اور خدا ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام کے ساتھ لگاؤ اور پیار کرتے جائیں اور مسیح خداوند میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخشے کہ ہم آپ کے نام کو مل کر عزت اور جلال دیں۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کرنا، فضل کرنا اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرمانا اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کرنا۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اے خداوند خدا، ہم گڑھتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ قادر مطلق خدا، میں تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر ان میں کوئی پریشان یا کسی مشکل یا کسی بیماری میں گھرا ہوا ہے یا کسی قرض کے نیچے ہے، آج صبح انہیں آزاد کر، بحال کر، ان پر رحم کرنا، فضل کرنا اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ اے خداوند، ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تو سب پر رحم کر، کرم کر اور بڑی برکت دے۔ گزرے ہوئے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہر خطرے سے، ہر پریشانی سے بچایا۔ اس کے لیے تیرا شکر۔ اے خداوند، ہم تیرے پاک نام کو جلال دیتے ہیں۔ چرچز کی بحالی، سلامتی، پاسبانوں کی بحالی کے لیے دعا کر، کلیسیاؤں کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ تیرا شکر خداوند، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو
प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।